چاندنی رات میں جب ستارے خاموش تھے اور صحرا کی ریت نے سکوت کا کفن اوڑھ رکھا تھا، تب ایک کارواں صبر و رضا کا پے کر خدا کی زمین پر امن کا پرچم تھامے چلا تھا۔ وہ نہ فتح کی تمنا میں تھا، نہ دنیا کے جاہ و جلال کا خواہاں، بلکہ وہ اس رب کے وعدے پر یقین رکھتا تھا جو حق والوں کے ساتھ ہے ہر دور اور ہر مقام پر۔ وہ حسین تھا، وہی حسین جو نانا کے دوش اطہر پر بیٹھا تھا، جس کے چہرے پر رسول خدا کی مسکراہٹ کے عکس نظر آتے تھے، جس کی آنکھوں میں بصیرت کی گہرائیاں تھیں اور دل میں رب کی یاد کی تپش۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کا ظالم صرف تاج نہیں مانگتا، وہ ضمیر کی بیعت چاہتا ہے، روح کی غلامی مانگتا ہے، اور حسین کا ضمیر صرف خدا کے حضور جھکتا ہے، سجدے میں، عشق میں، وفا میں۔ وہ چلا اور ساتھ میں لے گیا وہ ننھی کلیاں، وہ بہن، وہ بھائی، وہ دوست جو صرف ایک پیغام کے امین تھے کہ باطل کے سامنے جھکنا زندگی نہیں ذلت ہے۔ کربلا کے تپتے ہوئے ریگزار میں جب خیمے جلے اور پیاس نے حلق میں آہج کی، تب بھی حسین کے لبوں پر شکایت نہ تھی، بلکہ ایک سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہ قربانی صدیوں تک چراغ بن کر جلتی رہے گی، اندھیروں کے دل چیر کر روشنی بانٹے گی۔ جب نیزے کی آنی پر علی اصغر کا لاشا لرزتا تھا، جب علی اکبر کے خون میں گھلا ہوا سورج غروب ہو رہا تھا، تب بھی حسین کی آنکھوں میں آنسو نہیں، صرف ایک خاموش سوال تھا، کیا حق کے رستے پر چلنے والے کبھی تنہا ہوتے ہیں؟ اور پھر جب تنہا، زخمی، خستہ لیکن باوقار وہ سجدے میں گرا اور پیشانی خاک پر رکھی تو زمین بھی تھرائی، فلک بھی گریہ کرنے لگا، کیونکہ یہ سجدہ نہ صرف قربانی کا نقطہ عروج تھا بلکہ قیامت تک سچائی کی مہر تھا، جس پر وقت مہر صداقت ثبت کرتا رہے گا۔ آج بھی جو دل ٹوٹا ہو، جو سچ کا متلاشی ہو، جو ظلم کے سائے میں پناہ ڈھونڈتا ہو، اگر حسین کو یاد کر لے تو اس کے دل میں ایک اجالا سا اترتا ہے، وہ سکون، مستقل، غیر متزلزل۔ علیہ الصلاۃ والسلام۔